لوگوں نے اس کا انکار ہی کر دیا. کیا انکار کر دیا؟ کہ اچھا کچھ بیان کرنے والوں نے بھی عجیب غریب طور پہ بیان کیا تو لوگ اس کو انکار ہی کر دیے. انکار کی وجہ کیا بنی؟ ویسے تو صابر پاک کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، مگر کچھ لوگ نے عقل کی وجہ سے ماننے والوں نے بھی بعض انکار کر دیا. کیا؟ تو کہا کہ دلہن بابا صاحب کی شہزادی کی شکل میں جب حجرے میں آئی تو صابر پاک نے اس کو جلا ڈالا، مار ڈالا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی جلال کی نظر ڈالی کہ ایک آگ نکلی اور وہ جل گئی. اب بتاؤ ہندوستان میں اگر یہ بیان کریں تو کتنا مذاق بنے. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ چلو بھئی اب اس کا انکار ہی کر دو کہ نہیں جلایا، کچھ نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے کوشش کی، اللہ کہ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں نے سوچا کہ کیا بنتی ہے اس کے. تو صوفیہ کے اقوال اور ساری چیزوں کو دیکھا تو سمجھ میں آیا جلانے کی بات تو صحیح ہے، جلایا، لیکن سمجھنے میں لوگوں کو کہیں مغالطہ ہوا. یہ بات میں نے کلیہ شریف میں ہی پڑھی. ابھی میں چند مہینے پہلے کلیہ شریف گیا تھا تو صابر پاک کے قدموں میں جو مسجد ہے وہیں میں نے جمعہ کی نماز میں بیان کیا. میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے وہاں بیان کیا. میں نے کہا آپ لوگ بھی ذرا احتیاط سے کام لیں. جلایا صحیح ہے، چونکہ الحمدللہ میں خود بھی صابری بھی، چشتی، نظامی، فریدی، قطبی کے ساتھ ساتھ میں صابری بھی ہوں الحمدللہ، کیونکہ بہت سے بزرگوں کی خلافتوں کی برکتیں مجھے حاصل ہیں. اس میں سے سلسلہ صابریہ کی خلافت بھی میرے پاس، سلسلہ اشرفیہ کی برکتیں بھی ہے، رضویہ کی برکتیں، برکاتیہ کی. حالانکہ میں بڑا نااہل اور نکما سا آدمی ہوں، لیکن بزرگوں نے محبت کے طور پہ دے دیا تو میں بھی سوچتا ہوں جنہوں نے دیا ہے وہی سنبھالنے کی صلاحیت بھی عطا کرے. حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. بہرحال تو صابری بھی ہوں، اس وجہ سے خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ایسی کیا باتیں کرتے ہیں. اگر جلا دیا، جلانے کی بات صحیح ہے، لیکن تم لوگ جو سوچ رہے ہو ویسے نہیں جلایا. ایسے آنکھ اٹھائی اور ایسا شعلہ آیا اور ایسے جلا دیا. تھوڑا خیال کریں. یہ آنکھ اٹھائی اور جلا دیا، آنکھ بھی اٹھائی، شعلہ بھی آیا، جلا بھی دیا، لیکن فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں. فرق ہے. شعلے کو بھی مانتا ہوں، جلانے کو بھی مانتا ہوں، نظر اٹھانے کو بھی مانتا ہوں، لیکن کیا ہے؟ فرق ہے بہت وائز. کہنے والے نے کہا تھا تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے. کیا فرق ہے؟ اگر یہ جلانا بیان کر دیں تو پھر کوئی عیب نہیں ہے، وہ کرامت ہی ہے. جلانا بیان کر دیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہیں گے اگر جلانا ہی بیان کیا جائے تو لوگوں نے بھی تو جلایا، ہم نے بھی جلایا. میں نے کہا انہوں نے جلایا، الگ جلایا. یہاں جو جلایا احسان ہے. تو کہا مطلب کیا؟ تو میں نے کہا سنو، صرف آگ. اب ذرا سنے، بات اختتام کو پہنچتی ہے. اصل میں آپ نے میلاد شریف کا عنوان دیا تو میں نے ان کے نانا پہ زیادہ گفتگو کر دی اور میں آج اسی پہ گفتگو مکمل کروں. پھر کہتا ہوں میں جب اس محفل میں آتا ہوں تو صابر پاک کا ہی ذہن لے کر آتا ہوں، لیکن بہرحال میلاد تو پھر میلاد ہے. نانا کا ذکر ان کے نانا کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ذکر ہمارے لیے، یہی ذکر عبادت ہے، بندگی ہے، زندگی ہے. اسی لیے تو آئے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری ہے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور دہن میں زباں، میرے امام کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے. تو ہم تو ہیں اسی لیے. تو یہ جلانے کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں. کیسے جلایا؟ تو یاد رکھنا آگ آگ ہوتی ہے. اب سنیں اس پر بات اختتام کو. آگ آگ ہوتی ہے، لیکن آگ کوئی لکڑی سے جلتی ہے. توجہ، صابر پاک کی بات ہے، خانقاہی بات ہے، یہ خانقاہ میں کہنے کی ہے، لیکن چونکہ جلسہ صابر پاک کا ہے بہت سے خانقاہی لوگ بھی یہاں بیٹھے تو کہہ رہا ہوں. لکڑی کی آگ بھی ہوتی ہے، کوئلے کی آگ بھی ہوتی ہے.
آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھے تو آپ چپ ہو جانا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ویسے میں مالیگاؤں والے میرے اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ بڑے بڑوں کو سمجھاتے ہیں، ہاں لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ میرے سامنے خاموش بیٹھتے ہیں، ان کی محبت ہے، میری کوئی ہوشیاری نہیں، ان کی محبت ہے۔ لیکن لکڑی کی آگ ہوتی ہے، کوئلے کی آگ ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک حسد کی آگ، حسد کی آگ سمجھتے ہیں؟ جلن، وہ بھی آگ ہے۔ کوئی جلتا ہے کوئلے کی آگ میں، کوئی جلتا ہے لکڑی کی آگ میں، کوئی جلتا ہے حسد کی آگ۔ بولو حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ جو کوئلے کی آگ میں جلتا ہے، لکڑی کی آگ میں 6 گھنٹہ جل کر کے قصہ ختم، آرام پا گیا۔ لیکن جو حسد کی آگ میں جلتا ہے وہ سوتا رہتا ہے تو بھی جلتا رہتا ہے، بیٹے کی شادی میں بیٹھا رہتا ہے کرسی پر تو بھی جلتا رہتا ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے نا، حسد کی آگ، آگ ہے حسد کی۔ تو جیسے لکڑی کی ہے، کوئلے کی ہے، حسد کی ہے، ویسے ایک آگ عشق کی آگ، ایک آگ عشق کی آگ ہے۔ اور عشق کی بھی 2 آگ ہے، ایک عشق مجازی کی آگ ہے، ایک عشق حقیقی کی آگ ہے۔ ہو سکتا ہے عشق مجازی کی آگ میں اس میں بہت سارے لوگ جل رہے ہیں، بیٹھے یہاں ہے، بولے جلدی یہ ختم نہیں کرتا، ابھی ختم کریں تو کوئی فون اسٹارٹ کرے، ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، حالانکہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے میسیجز جمع ہو رہے ہوں گے، لیکن اس میں مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر کوئی ہوگا تو اللہ اس کو نیک توفیق عطا کرے۔ ہاں ابھی میسیجز جمع ہو رہے ہیں، یہ اپنی بات ختم کرے تو میں میسیجز چیک کروں۔ تو یہ 2 آگ ہوتی ہے، ابھی اتنی ساری آگ میں نے بیان کی، ابھی اور بچی ہے کچھ آگ، ابھی اس کو نہیں بیان کرتا، نہیں تو ٹائم جائے گا۔ تو عشق کی آگ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عشق مجازی کی آگ، ایک عشق حقیقی کی آگ۔ عشق مجازی کی آگ جب لگتی ہے اس کو بھی نیند نہیں آتی، پگلاتا ہے۔ کبھی عشق مجازی کی آگ میں گٹر کے کنارے بیٹھا ہے، کبھی اکیلا رکشہ میں بیٹھا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ہے نا، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ ماں اچھی لگ رہی نہ باپ اچھا لگ رہا ہے۔ کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے اسی عشق مجازی کی آگ میں، بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے عشق مجازی کی آگ میں۔ تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ غلط۔ یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو دیوار میں چنوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو کنویں میں پھینکوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو قید میں ڈلوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کا قتل کروایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے ٹکڑے کروا کے کتوں کو کھلوایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے انسان کو پاگل بنایا، یہ عشق مجازی ہے جس نے ساری دنیا سے بیگانہ کر کے کسی کو جنگل و بیابان میں مجنون بنا کر کے پھرایا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ یہ عشق مجازی ہے، اسی لیے ہم عشق مجازی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے۔ خدا بچائے عشق مجازی سے، یہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے، پاپ تک لے جاتا ہے، اور کاروبار تباہ ہوتے، سب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو عشق مجازی سے۔ لیکن ایک عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی کیا؟ الہی قدرت کا عشق اور قدرت کے لیے عشق۔ مختصر میں عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ قدرت کے لیے عشق اور قدرت کا عشق، عشق حق، عشق حق کے لیے۔ 2 جملے میں عشق حق، حق کے لیے، اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ اور عشق جیلوں میں ڈلواتا ہے، یہ عشق فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور عشق پاگل بناتا ہے، یہ عشق پاگلوں کو دانا بناتا ہے، اور عشق بادشاہوں کو بھکاری بناتا ہے۔ یہ عشق حقیقی بھکاریوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ یہ عشق عالموں کو، توجہ کرنا، عالموں کو بت خانوں میں بٹھاتا ہے، بٹھایا۔ تاریخ ہے ہندوستان کی، کسی کو عشق ہوا، آپ پڑھیں نا بھیگی پلکوں کا بوجھ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ عالموں کو عشق مجازی ہوا، بت خانوں میں بیٹھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ عالموں کو اگر عشق مجازی ہو جائے تو بت خانوں میں بیٹھے، اور اگر بت پرستوں کو عشق حقیقی ہو جائے تو کعبے کے مجاور بنے، خدا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو تحت الثری کی پستیوں سے اٹھا کر
عرش کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. عشق وہ ہے جہاں فرشتوں کی پرواز دم توڑ دیتی ہے, وہاں سے عاشق گزرتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. عشق بڑی عظیم چیز ہے, مگر بات اتنی ہے علم دارالعلوم سے ملتا ہے, اللہ اکبر, تربیت خانقاہوں سے ملتی ہے, اسی طرح کتابیں کتاب خانوں سے ملتی ہے, ادب ماں باپ سے ملتا ہے, مگر عشق ایک ایسی چیز ہے نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ حاصل کیا جا سکتا ہے, نہ سیکھا جا سکتا ہے, نہ کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ عشق کی آگ صابر کلیر کے دل میں لگی ہوئی. اب سمجھے بات, سمجھ میں آ گئی پوری؟ تو اب عشق کی آگ صابر کلیر کے, وہی آگ تھی جس نے 12 سال تک صابر پاک کو کھانے نہیں دیا. وہ آگ تھی, لنگر تقسیم کرنے کے علاوہ کبھی حجرے سے باہر نہیں آتے, یا لنگر تقسیم کرنا یا نماز پڑھنا, اس کے علاوہ باہر نہیں آتے. کئی دن تک جذب کی کیفیت رہتی ہے, خود میں بے خودی ہوتی, جذب کی کیفیت میں رہتی, کئی دن گزر جاتے جذب کی کیفیت. عشق کی اپنی مزاج ہے, لوگ بات نہیں کر سکتے تھے لوگ, وہ جذب کی کیفیت تھی. پھر یہ ہوا کہ بابا صاحب کی شہزادی کے ساتھ نکاح ہوا, اور نکاح ہوا تو سرکار صابر پاک شادی کی پہلی شب میں مصروف عبادت تھے حجرے میں. آپ کی امی جان بی بی ہاجرہ سرکار صابر پاک کی بیوی کو کمرے کے دروازے تک لے گئی, دروازہ کھولا, اندر ان کو داخل کیا, کمرہ بند کر. صابر پاک عبادت میں تھے تو دلہن نے کہا مجھ پر بھی توجہ. فرمایا یار کی عبادت سے فرصت نہیں. اب سمجھیں, یار کی عبادت سے فرصت نہیں, یار کی یاری سے فرصت نہیں, تمہیں وقت کب دے؟ تو کہا پھر ایک کام کریں, جو یار کے عشق کی آگ آپ کے دل میں لگی ہے وہ ہمیں بھی دے دیں. ایک کونے میں آپ ہوں گے, ایک کونے میں ہم ہوں گے. اگر وہ چیز نہ ہوئی تو پھر ہم تو ہر رات ہی کہیں گے نا کہ توجہ فرمائیں, لیکن جب ہم بھی متوجہ ہو جائیں اسی طرف جس طرف آپ متوجہ ہیں, تو پھر ایک کونا آپ آباد کریں, ایک کونا ہم آباد کریں. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کمرے میں تھے, کمرے میں نہیں تھے, لیکن بات اسی طرح سمجھائی جا سکتی ہے. ہاں, ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کربلا تو ایسا پڑھتے ہو جیسے خود وہاں تھے. میں نے کہا تو کیا جانے, وارث پاک سے پوچھ کربلا کیا ہے. آج یہ سال میری مقدر کا ماہ سفر میں تو کربلا شریف میں ایک محفل سجی. ایک طرف میرے غازی کا روضہ تھا, ایک طرف میرے امام کا, اور وہاں پر مجھے شہادتیں پڑھنے کا موقع دیا گیا. میں نے وہاں شہادتیں پڑھی. 25 سال سے مالیگاؤں کی ممبر پہ پڑھ رہا ہوں شہادتیں. آپ لوگوں نے خود سنی, میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن زندگی میں کبھی وہ اتنا لطف نہیں. ہم تو ڈوب ہی جاتے ہیں شہادت کے بیان میں, لیکن وہ رات میری زندگی کی اتنی قیمتی رات تھی, ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین پر نہیں ہوں. میری زندگی کی قیمت میں بھول نہیں سکتا. باضابطہ طور پر الحمدللہ محفل سجی وہاں, اور لوگ جانتے ہیں کہ وہاں محفل سجا نہیں سکتا, بغیر مائک کے تو کوئی پڑھ کے چلا جائے, خاموشی سے آ جائے, لیکن ہم نے باضابطہ وہاں مائک لگایا, مائک لگا کر محفل سجی اور شہادتیں پڑھی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ وہاں موجود تھے جو کربلا بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے جو لیا. وارث پاک تو یوں فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو تو کربلا دکھائی جاتی ہے, عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے. بات ہوتی ہے. تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ حجرے میں تھے. میں نے کہا میں نہیں تھا, لیکن بات ایسے ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. اتنا تو ضرور ہے کہ جو بات کی گئی وہ بات یہی ہے, وہ صابر پاک نہیں بتائی نا جو کہی گئی. میں اس کو افہام و تفہیم کے لیے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. آپ کو فرصت نہیں ہے جس سے دل لگانے سے آپ لگا چکے, تو ہمیں بھی دینا وہ موقع, تاکہ کونا آپ آباد کر لیں, کونا ہم آباد کر لیں. اب چونکہ صابر پاک کا دل, اس میں جو آگ لگی تھی, بھئی کوئی بندہ 80% بھی جلتا ہے تو بچ جاتا ہے, اور کوئی 20% بھی جلتا ہے تو مر جاتا ہے. ایسا ہے, دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے 80% لوگوں کو جلا ہوا دیکھا, لیکن اچھیوں کے گھر آئے, 20% جلے مر گئے. وجہ طاقت کی بات تھی, جس کے اندر طاقت زیادہ تھی 80% جل کے بھی گھر آ گیا تندرست ہو کے, کمزور تھا 20% میں ختم ہو گیا. یہی ہوتا ہے, یہ سمجھا رہا ہوں. تو کہاں صابر پاک کا دل, اب توجہ کرنا, اب صابر پاک کے دل میں خون کس کا, یہ اصل بات.
साबिर पाक बेटे हैं अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम के, अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम बेटे अब्दुल वहाब के, अब्दुल वहाब बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम के, जो फरमाते हैं सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली, फरमाते हैं ऐ मेरे साकी जरा इश्क का शरबत और पिला और पिला और पिला। एक मकाम पे फरमाते लोग थोड़ी सी इश्क की शरबत पी के बहक गए, लेकिन मैं तो पीता जाता और कहता जाता हूँ हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और पिला और पिला और पिला, मेरा जी नहीं भरता। अल्लाहु अकबर। लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो क्या क्या मानते हैं, गौसे पाक मदीने मुनव्वरा गए तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अस्किनी शराबा मोहब्बतिक बहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह तेरे इश्क की शराब मुझे पिला दे इस साहिबे मज़ार और इनकी औलाद के सदक़े। तो वो खून में जो इश्क आया था वो साबिर पाक का दिल था, और साबिर पाक के दिल में जो आग थी, और तो वो अपना मकाम रखती थी, वो अपनी कैफियत। और फिर ये खातून उसी क्वालिटी की, उसी किस्म की आंख, इश्क की आंख चार इधर भी दे दे। अब साबिर पाक से मांगा, वो खानदाने वाला तबार जिसके घर की रीत है कि मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाए, मांगा, लेकिन ज़र्फ संभालने का उतना नहीं था। अब कोई ये ना कहे कि बाबा साहब की बेटी की शान में तौहीन करे, तौहीन नहीं कर रहे हैं, सबके मरातिब रूहानियत के जुदा जुदा होते हैं। बाबा साहब की बेटी थी, बाबा साहब नहीं थी वो। बाबा साहब बहुत बड़े सिलसिला चिश्तिया में मिसाल नहीं है बाबा साहब की, जिसे फरीदुद्दीन गंजे शक्कर कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं होता ना कि बाप की तरह बेटा भी वही मकाम पाले। अरे जब बेटे नहीं पाते तो बेटियां पाले, क्या जरूरी है। अल्लाह अकबर। वरना मेरे बाबा सरकार फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर की शान ये है, अगर उनकी और कोई फजीलत ना भी बयान की जाए तो मैं कहता हूं जो साबिर कलियर और निजामुद्दीन जैसे का पीर है उस फरीदुद्दीन की शान का आलम। लेकिन शहजादी ने कहा बाबा साहब की कि वो इश्क की आग जो जल रही हमें भी दे देता कि हम भी उधर मसरूफ हो जाएं। सरकार साबिर पाक ने तो देखो, इश्क खरीदा नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, लेकिन जिसके दिल में है उसकी आंख अगर नजर डाल दे तो काम बन जाता है। इसको इसी तरह कहते हैं जैसे चिराग से चिराग जलता है, इसको इसी तरह। तो सरकार साबिर पाक ने वो जो इश्क की आग जल रही थी वो आंखों के जरिए से दिल में मुंतकिल करना चाहा, और डाला तो इश्क का शोला उठा और दिल में पहुंचा, बीबी साहबा के पहुंचा, और वो इश्क दिल में पैदा हो गया। जो साबिर पाक के दिल में था इश्क का वो शोला, इश्क हकीकी का, वो पहुंच गया बीबी साहबा के दिल में, और पहुंचा, और वो भी इश्क की उस मंजिल पर फाइज हो गई। मगर चूंकि दिल इतना मजबूत नहीं था कि उसको बर्दाश्त कर सके, उसी वक्त जो है वो चीख मारी और इल्लल्लाह की चीख के साथ जमीन पे गिर गई, और इश्क की आग में जलकर उनका किस्सा तमाम हो गया। ये है सरकार साबिर पाक की करामत। इश्क की आग में वो शोला इश्क का था, निगाह उठी थी, दिल में इश्क पैदा हुआ था, बर्दाश्त न कर सकी और इश्क की आग में जल गई। मगर वो जल के राख नहीं हुई, भस्म नहीं हुई, जनाजा उठा, और उस इश्क की आग की तो लोग दुआ करते, कहते ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। अब समझे किस इश्क की बात हो रही थी। नाकामी किस्मत की छोटी सी कहानी थी, नाकामी किस्मत की छोटी सी कहानी थी, तुमने तो इसे बेदम अफसाना। सब्सक्राइब करें कादिर रजा इस्लामिक चैनल को, लाइक करें, शेयर करें।